مہمان خصوصی حضرت پیر و مرشید نفیس اطہر میاں صاحب خمیری دامت برکاتہم عالیہ قبلہ سے ادباً گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اس نورانی مسجد سے مخاطب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی الخاتمین الکریمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم المہدی من ولد فاطمہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا وخالہ میرا مہدی موعود علیہ السلام بندہ ہیچ مذہب نیا اردیم مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ وقال ایضا انی عبد اللہ تابع محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصدق المہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ دائف پر تشریف فرما ذی احترام ذی وقار مرشدین اکرام حضرت مشائخ میاں سید آفتاب عالم صاحب و حضرت مشائخ میاں سید محمود میاں صاحب ید اللہی و دیگر فقراء اعظام ناظم جلسہ بزرگان قوم مہدویہ نوجوانان قوم مہدویہ عفت مآب خواتین اور پیارے وہ معزز آنے والے مستقبل کے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین گرامی، شاعر کہتا ہے سجائی تو ہے بزم وائز نے لیکن سجائی تو ہے بزم وائز نے لیکن نگاہیں بہت ہے دلوں کی کمی ہے۔ تو حاضرین گرامی، ان دلوں کو پر کرنے کے لیے نگاہوں سے بات اور اپنے کانوں سے بات دلوں تک اترنے کے لیے پوری طریقے سے متوجہ ہو جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ مجلس اہل ڈبوئی کے لیے بہت ہی زیادہ معرکۃ الآراء مجلس ہے، کیونکہ ابھی پیشرو مقرر علی جناب حضرت فقیر سید ابراہیم ارشد اسحاقی صاحب نے جن نکات
اور جن تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام کو بیان و عیاں کیا ہے، ایسی تقریر حقیقت میں اپنے ان مقامات سے ہٹ کر بھی ہونی چاہیے، غیروں میں ہونی چاہیے، مراکز میں ہونی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں گزشتہ حیدرآباد میں بھی ایسی تقریر کی ضرورت تھی۔ خیر، کلو امر مرہون باوقاتہا، ہر کام اپنے وقت پر آ کر ادا ہوتا ہے، یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے۔ وہ وقت، وہ کام یہاں ہونا تھا، اس لیے وہ کام یہاں اللہ نے پورا کیا۔ بہرحال حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ کہہ دو اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ حاضرین گرامی، فقیر بہت ہی سادہ اور سلیس انداز میں، ہلکی زبان میں آپ تک اپنی بات، اپنا خیال پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,80,000 24,000 انبیاء مرسلین کو اس دنیا میں مبعوث کیا۔ وہ تمام انبیاء اللہ کی جانب سے اللہ کے نائب بن کر آئے ہیں۔ عام زبان میں کہا جائے تو جانشین خدا، تمام کے تمام اللہ کی جانب سے اللہ کا نائب بن کر، اللہ کا خلیفہ بن کر، اللہ کے جانشین بن کر اس دنیا میں اللہ کے فرمان کو اور اللہ کی دی ہوئی دعوت کو دینے کے لیے اور اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں۔ ہر کسی پیغمبر اور رسول نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے، ہر ایک نے یہی صدا بلند کی اور پھر اپنے پیغمبری کلمات کا ثبوت دیا ہے کہ ہمارا تعلق خدا سے اس کے کس نائب کی حیثیت سے اللہ نے بنا کر بھیجا۔ آدم علیہ السلام نے صفی اللہ ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو ظاہر کیا، نوح نے نجی اللہ ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو خدا کا نائب بتایا، ابراہیم علیہ السلام نے خلیل کی حیثیت سے اللہ کی طرف سے اپنے جانشینی کا اعلان کیا۔ ہر پیغمبر نے، موسیٰ نے کلیم کہا، عیسیٰ نے روح اللہ کہا، داؤد نے خلیفۃ اللہ کہا۔ بہرحال ہر پیغمبر نے اپنے نائب ہونے کی بات کو بتلایا ہے۔ تو حاضرین گرامی، ہر پیغمبر جو اس دنیا میں آیا ہے وہ حق کے ساتھ آیا ہے، اور ہر حق اللہ کی جانب سے جب آیا اس وقت کا باطل مٹانے کے لیے آیا، اس وقت کے باطل کو مٹانے کے لیے حق آیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث کیے گئے تو اس وقت نمرود اپنی جسو انانیت اور اپنی خدائی کے دعوے کرتے ہوئے آگ جلائے بیٹھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس باطل کو مٹانے کے لیے ابراہیم کو حق بنا کر اور اپنی جانب سے اپنا نائب بنا کر مبعوث کیا۔ اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد میں جب شداد نے اپنی جنت کے مناظر پیش کیے اور اپنے خدائی دعوے پیش کیے، اس باطل کو مٹانے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اسی طریقے سے جب فرعون نے اپنی فرعونیت اور اپنی خدائی کے دعوے کرنے شروع کیے، اپنے مظالم ڈھانے شروع کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عبد المطلب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے، اس دور میں جبکہ ابرہہ اصحاب فیل
اللہ کے گھر کو اور مکہ کو ڈھانے کی نیت سے آ رہے تھے، ایک باطل آ رہا تھا، انہوں نے صرف کعبے کے پاس کھڑے ہو کر یہی کہا، اے پروردگار یہ تیرا گھر ہے، تو ہی اپنے گھر کا محافظ ہے، لہذا ابابیل وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حق بن کر ان پر برسے اور باطل کو مٹا دیا۔ حاضرین گرامی، ہر دور میں جب کبھی باطل نے سر اٹھایا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کا نزول فرمایا۔ حاضرین گرامی، ایک حق الحق حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نزول حق بن کر ہوا۔ میں اس بات کو آگے پیش کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد کے تسلسل کو بیان کرتے ہوئے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی حقانیت کے نزول کو بات کروں گا، پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے حصول کو لے کر، ان سے پیوست ہو کر وہ جو نیاز حاصل کی ہے صحابہ اکرام نے، اور ان صحابہ اکرام میں سے خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ و وصال فرمانے کے بعد جب ارتداد کا معاملہ شروع ہوا، مرتدین کا معاملہ شروع ہوا، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی جانب سے حق بن گئے، اور اس ارتداد کے فتنے کو، اس باطل کو آپ نے ختم فرمایا۔ اس کے بعد جب خوارج کے فتنوں نے سر اٹھانا شروع کیا، اس باطل کو مٹانے کے لیے مولا علی مشکل کشا شیر خدا اسد اللہ الغالب حق بن کر آ گئے اور جو خوارج کو مٹا دیا۔ اور اسی وقت اس زمانے میں جب بنو امیہ کے مظالم اہل اسلام پر اپنے ظلم سے جو سو پوری بربریت کرنے لگے، تو اس وقت حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حقانی تلوار کو تھاما اور جو سو انہوں نے تمام باطل کو مٹایا۔ اسی طریقے سے ایک وقت میں قرآن کو مخلوق بنا کر تمام اہل اسلام کے درمیان اور تمام امت جو سو محمدیہ کے درمیان یہ بات رکھی گئی کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق ہے، جبکہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی صفت ہے۔ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہوتی ہے۔ جب اللہ غیر مخلوق ہے، قرآن بھی غیر مخلوق ہے، لیکن اس مخلوق کے معاملات کو تمام عوام کے اندر جو ہے سو عام کیا جا رہا تھا، اس کی سرکوبی حضرت امام احمد بن حنبل نے حق بن کر کی، اور اس کے بعد حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ حق بن کر آئے کہ اس وقت مردہ دل تھے، روحانیت کے معاملات کہیں باقی نہیں تھے، اس وقت حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حق بن کر آئے۔ تو حاضرین گرامی، بولنا یہ ضروری ہے کہ جس دور میں جس وقت میں جیسا قسم کا باطل دنیا میں آتا گیا، اس باطل کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی حقانی تلوار بھی آتی ہے۔ حاضرین گرامی، جب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا معاملہ چلتا تھا، باطل جادو دکھا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ویسے ہی معجزات دیے گئے جو جادو کے مثل تھے، اور اس کو باطل بنا کر اور جو سو حق کو حق بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ثابت کر کے بتایا۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بیماریوں اور آسیب کے جیسا دور چلتے تھے، ان بیماریوں کو شفا دینے کی طاقت حق بنا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے باطل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کو بیچا۔ تو دور عرب میں، عرب کے مقام پر وہاں پر کیا تھا؟ زبان دانی چلتی تھی، شعر و شاعری چلتی تھی، مکالمے چلتے تھے، قصائد پڑھے جاتے تھے، اور گھرانوں پہ فخر کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی زبان میں، اسی زبان میں ایسا کلام، ایسا قرآن اتارا کہ وہ ایسا معجزہ بنا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزوں میں افضل بنایا گیا۔ اور جو کلمات جو عوام شعراء کے طور پر پیش کرتے تھے، ایک دوسرے سے سال بھر مقابلے کرتے تھے، تو وہ ان کے کلام جو سو اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں تختی بنا کر لٹکائی جاتی تھی، تو وہ تمام سب ملاقات جو لٹکے ہوئے تختیاں ہیں، شاعروں کے کلام ہیں، اس کلام کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ، وہ کلام عطا فرمایا کہ جس کی ایک سورت سورہ کوثر اس دیوار پر کعبۃ اللہ کی لٹکا دی گئی، جس کا جواب آج 1500 سال سے کسی نے نہیں دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے
پورے کلام کی 6666 آیتیں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود دعویٰ کر کے فرمایا کہ تم ایک سورت لا لو، ایک آیت لا لو، بلکہ خود پھر بعد میں فرمایا کہ تم نہیں لا سکتے، جتنے بھی امداد تمہارے تم جو خداؤں سے تمہارے شیاطین سے کر دو، لیکن تم نہیں لا سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معجزے کے ساتھ اس دنیا میں بھیجے. ہر دور میں باطل اپنے اپنے طرف سے ایک نئی نئی شبہات لے کر باطل کے جو سو راستوں کو کھولتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر باطل کو دیکھتا ہے. انہو لطیف خبیر، وہو لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ لطیف ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ہی اس آیت کا نزول فرما دیا. یہ صدا پوری دنیا میں، پورے ملک عرب میں گونجی، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کانا زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. باطل کیا مٹنا تھا؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا اور تمام کعبۃ اللہ میں موجود بتوں کا گر جانا باطل کا مٹنا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں حق بن کر آنا، ایک ایسا زمین میں زلزلہ لانا تھا کہ جو سو کسرا کے جو سو تمام جو سو محل کے کنگورے اور ملک فارس کے محلات کے کنگورے گر گئے، اور وہ حق کا اس طرح آنا تھا کہ مجوسیوں کا 1000 سالہ جلتا ہوا آتش کدا وہ اچانک سے بجھ گیا. یہ حق کی آمد کا نتیجہ ہے کہ جب حق بن کر آتا ہے، اللہ کی جانب سے نبی اللہ کا نائب بن کر آتا ہے، تو اس کے مقام اور اس کے مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے یوں بتایا کہ جب اس کا نزول ہوتا ہے تو ہر باطل مٹنے لگتا ہے. صرف پیدائش کا اور بعثت کا یہ معاملہ تھا کہ تمام زمینی جو ظاہری نظر میں آنے والی چیزیں ہیں، بت اپنے آپ گرنے لگے، زلزلے آنے لگے، محلات گرنے لگے اور آتش کدے بت گئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے آنے کی دلیل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق بن کر آئے، اور اس آیت کا اصل شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کی، آپ کو جب فتح مکہ حاصل ہوئی تو آپ اپنے تمام 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں پہنچے، کعبۃ اللہ میں پہنچے، اور اپنے ہاتھ میں ایک عصا لیے ہوئے ایک ایک بت کو توڑنے لگے. اور توڑتے ہوئے یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اور فرمائی. شان نزول اس آیت کا ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کہہ دو کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا. بے شک باطل تو مٹنے ہی والا. حاضرین گرامی، یہ آیت، یہ نزول، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حق کی نشانیاں یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوئی، ظاہر ہوئی. لیکن یکایک کیا ہوا کہ 847 ہجری 14 جمادی الاول کا دن، صبح صادق پیر کا وقت، پیر کا دن، صبح صادق کا وقت، اور ایسے میں یہی آیت شیراز ہند جونپور میں گونجنے لگی، اور اللہ والوں کے کانوں نے اس آیت کو سنا، جن میں سے کئی ایک بڑے بڑے اولیاء موجود، مشائخین موجود، علماء موجود، صوفیاء موجود، اور ان تمام میں جو زیادہ اہل اللہ تھے، اللہ کے زیادہ جن کو مقام حاصل تھا، انہوں نے یہ بات کو سنی. خصوصاً حضرت مخدوم شیخ دانیال رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جب یہ سنا فوراً سے فرمایا کہ اللہ کی جانب سے کوئی بڑی برہان نازل ہوئی ہے، کوئی بڑی دلیل نازل ہوئی ہے، اور وقت کے حساب سے یہ مہدی موعود نام کا دور خاص لگتا ہے. تو حقیقت میں مہدی موعود علیہ السلام کی جو سو آمد ہوئی ہے. عزیز گرامی، جونپور کی حالات کیا تھے؟ جونپور اس وقت کیا تھا؟ جیسا کہ فقیر نے سب سے پہلے کہا کہ ہر اللہ کی طرف سے آنے والا جو نبی ہوتا ہے اللہ کا نائب ہوتا ہے.
مہدی موعود علیہ السلام کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا انہو خلیفۃ اللہ المہدی، وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ جب تم ان کے بارے میں سنو تو ان کے پاس پہنچو، اگرچہ کہ برف کی پہاڑیوں سے بھی تم کو رینگ کر جانا پڑے، مطلب کہ کئی راہ میں مشکلات بھی آئی تو جانا، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ۔ خلیفۃ اللہ کا مقام کیا ہے؟ ہر نبی خلیفۃ اللہ ہوتا ہے، ہر رسول خلیفۃ اللہ ہوتا ہے، اور یہاں امامنا مہدی موعود علیہ السلام نبی نہیں ہے، وہ رسول نہیں ہے جو نئی کتاب نئی شریعت کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے صرف ارسال بھیجے جانے پر رسول ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جو اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، امر اللہ ہوتا ہے، مامور من اللہ ہوتا ہے، اس کا معاملہ خدا کی جانب سے ہوتا ہے، اس کی خود کی جانب سے نہیں ہوتا۔ تو ایسے کون سے باطل حالات جونپور کے تھے کہ جہاں پر اتنا ضروری تھا کہ وہاں پر ایک اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نائب بھیجا جائے۔ تو حاضرین گرامی، اہل اسلام جو جونپور میں تھے وہ اسلام کو بوسیدہ کر چکے تھے، نہ نمازوں کا ہوش تھا، نہ عبادتوں کا ذکر اللہ کا ہوش تھا، بلکہ تمام مسلمان مشرکانہ رسومات کو اپنا چکے تھے، رسم عادت اور بدعت عام ہو چکی تھی، اور مذہبی دیندار جو دین کے دعوے دار ہیں وہ دعوے داران بھی اپنے جو سو دین کے مسند پر بیٹھ کر اپنے کام کو انجام نہیں دے رہے تھے، بلکہ بیگانے بنے بیٹھے ہوئے تھے، اور مسند رشد و ہدایت کے اوپر فرعونی تاج پہن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے معاملات کہ اسلام افسوسناک حالات سے گزر رہا تھا، اور لوگ دنیاوی معاملات میں لگ چکے تھے، ساز و سامان، زر زیور زمین کے پیچھے ساری دنیا لگ چکی تھی۔ اسی زر زیور کے پیچھے لوگ ایک دوسرے سے جھگڑے کرتے تھے۔ جو ملک عرب میں معاملات تھے کہ لوگ خاندان کے خاندان چلتے تھے لڑائی جھگڑوں کے لیے، وہ جھگڑے یہاں پر بھی چل رہے تھے، اور اسلام کو سب نے پھینک دیا تھا ایک بوسیدہ لباس کی طرح، اور رسم عادت بدعتیں چل رہی تھی، سنتیں کیا فرائض پر کام نہیں ہو رہا تھا۔ اور ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیف تہلک امتی انا فی اولھا وعیسی ابن مریم فی آخرھا والمہدی من اہل بیتی فی وسطھا، کہ میری امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے اول میں میں ہوں، جس کے آخر میں عیسیٰ ابن مریم ہے، اور جس کے درمیان میں مہدی موعود علیہ السلام میری اطرت سے ہے۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام اس حدیث کے مطابق دافع ہلاکت امت محمدیہ بن کر، یعنی امت محمدیہ کو ان ہلاکتوں سے، ان باطلوں سے بچانے کے لیے اللہ کی طرف سے حق بن کر آئے، اور اس حق بن کر آنے کی دلیل یہ ہے کہ پیدائش کے ساتھ ہی قل جاء الحق وزهق الباطل کی آیت گونج اٹھی۔ وہ آیت آپ کی آمد کے ساتھ گونج اٹھی کہ اب حالات وہ نہیں رہیں گے جو چل رہے ہیں، وہ نہیں رہیں گے کہ دین جیسا مجذوبوں میں رہ گیا تھا، اب وہ جاذب بحق شخصیت آئی ہے جو حقیقت میں لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے کر لے جائے گی، دین کی دوبارہ سے احیا کرے گی، وہ شخصیت خدا سے ملانے کے لیے آئے گی، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کرے گی، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کرے گی، اور وہ راستہ بتائے گی جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کی آمد کی وجہ یہ تھی، مہدی موعود علیہ السلام دافع ہلاکت امت محمدیہ بن کر تشریف لائے، اور جب تشریف لائے اس دنیا میں مبعوث ہوئے، اور حضرت مخدوم شیخ دانیال رحمت اللہ علیہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا آج کی رات
क्या कोई किसी के घर लड़का पैदा हुआ है? लोगों ने बताया कि मियाँ सैयद अब्दुल्ला के घर एक लड़का पैदा हुआ है। हजरत शेख मखदूम दानियाल रहमतुल्लाह अलैह घर जाते हैं और पूछते हैं तो बतलाया जाता है कि यकीनन मेरे यहाँ एक लड़का पैदा हुआ है। पूछा कि जैसो ये लड़के की पैदाइश की कैफियत क्या थी, तो बतलाया कि ये लड़का पैदा होने से पहले रात में एक मामला ऐसा आया कि मुझे ख्वाब में रसूल दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया कि तुम्हारे घर एक फर्जंद पैदा होने वाला है, उसका नाम मेरे नाम पर रखना, उसका नाम मेरे नाम पर रखना। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में मुझे हिदायत हुई, लिहाजा मैंने उस फर्जंद की पैदाइश के साथ ही उसका नाम मोहम्मद रख दिया। फरमाया कि नाम तो रखा, कैफियत भी बताओ, हुलिया भी बताओ। कहा कि उसकी कैफियत पैदाइश के वक्त ऐसी थी कि पूरा घर खुशबू से मुअत्तर हो गया, उसके नूर से मुनव्वर हो गया, और जब वो पैदा हुआ तो उसके जो नीचे का हिस्सा छुपा हुआ था और हाथ अपने रखे हुए थे, और जब पैदा हुए तो फौरन सजदा रेज हो गए और जो अल्लाह की जानिब जो उनकी नजरें, यानी अल्लाह की हकीकी खुदा की तरफ उनकी जो लौ लगी हुई नजर आई, और जो उनकी पेशानी बहुत ही ज्यादा जो चमकदार पेशानी, आंखें उनकी बिल्कुल मुतासिर और मुसख्खर करने वाली आंखें, वो तमाम हुलिया उनको बताते गए। उसके बाद सारे हुलिये सुनने के बाद कहा कि क्या इस फर्जंद के नाम के बाद तुमने उनकी कुनियत भी रखी है? कहा कि हाँ, मेरे ऊपर के दादा, देखिए ख्वाब में हुजूर ने सिर्फ कहा था कि मेरा नाम मोहम्मद है, उस नाम पर इस फर्जंद का नाम मोहम्मद रखना। कुनियत के बारे में ख्वाब में कोई हिदायत नहीं दी गई, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, इस्मुहु इस्मी, उसका नाम मेरा नाम होगा, इस्मु वालिदी इस्मु वालिदी, उसके वालिद का नाम मेरे वालिद का नाम होगा, कुनियतहु कुनियती, उसकी कुनियत मेरी कुनियत होगी, खुल्कुहु खुल्की, उसके अखलाक मेरे अखलाक होंगे, युशब्बिहु बिखलकती, मेरी तखलीक के ऊपर उसकी शबाहत होगी और वो मेरा असर रखेगा, यख्फु वला युफ्ती, मेरी तासीर रखेगा और कभी खता नहीं करेगा। हजरत मखदूम शेख दानियाल रहमतुल्लाह अलैह एक चीज देखते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, और उसके बाद पूछते क्या कुनियत भी रखी जिसकी हिदायत उनके वालिद को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में नहीं दी। उन्होंने अपनी जानिब से कहा कि मेरे ऊपर के दादा का नाम सैयद कासिम है, उसी सैयद कासिम के नाम पर मैंने इस फर्जंद की कुनियत अबुल कासिम रखी। तो देखिए कितने मुमासिल बातें हो रही हैं। तो जब इतनी सारी बातें हो रही हैं, नाम वही, वालिदैन का नाम वही, कुनियत वही, अखलाक वही, हुलिया वही, शबाहत वही, असर वही, जब सारी चीजें ये हैं, तो जो आयत वहां नाजिल हुई है, गूंजी है, वो यहाँ क्यों नहीं गूंजेगी? वो कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल की आवाज जो गूंजी, मखदूम शेख दानियाल रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि यकीन जानिए कि ये वही अल्लाह की बुरहान है जिसको हजरत मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माऊद कहा है, ये महदी माऊद की जात। हाज़िरीन गिरामी, 40 साल तक महदी माऊद अलैहिस्सलाम जौनपुर में रहे। 40 साल तक जौनपुर के हालात बदल दिए। वो जो जौनपुर बिल्कुल फितनों का गढ़ बन चुका था, दीन मजजूबे में रह गया था, महदी माऊद अलैहिस्सलाम ने इश्क की आग ऐसी लगाई, महदी माऊद अलैहिस्सलाम ने रुश्द व हिदायत के ऐसे पैगाम दिए, आयत कुरानी के ऐसे बयान, ऐसे रुमूज़ात ज़ाहिर किए कि सारे के सारे हक परस्त हो गए। और 12 साल की उम्र में महदी माऊद अलैहिस्सलाम को सैयदुल उलमा और असदुल उलमा का खिताब दिया। वो मुकाम महदी माऊद अलैहिस्सलाम का है कि वो ऐसे हक बनकर इस दुनिया में, इस वतन में, इस हिंदुस्तान में, इस जौनपुर में जैसे तशरीफ लाए कि आपने हर जगह रुजू हिदायत करना शुरू कर दिया। हाज़िरीन गिरामी, अब एक बड़ी खुसूसी बात मैं आपके सामने कह रहा हूं। हदीस पाक में आया है, अल महदियु मिन बुल्दी फातिमा,
اب یہ تمام جو باتیں ہو رہی ہیں، مہدی موعود علیہ السلام کی طرف لوگ آ رہے ہیں، آپ کو اسد العلماء کا خطاب دے رہے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے جا رہے ہیں، وقت کا بادشاہ سلطان حسین خان شرقی بھی آپ کا جو مطیع ہو چکا ہے، مرید ہو چکا ہے، سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا بندہ ایک مذہب نیا اردے، بندہ کوئی نیا مذہب نہیں لایا ہے، مذہب ما کتاب اللہ، وہ اتباع محمد رسول اللہ، وہی ہے میرا مذہب جو اللہ کی کتاب ہے، وہی ہے میرا مذہب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ اور فرمایا کہ انی عبداللہ تابع محمد رسول اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع تام۔ ان ساری باتوں کی وجہ سے سب جڑنے لگ گئے۔ اب ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو طبرانی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، اور دیگر کتب میں احادیث کی موجود ہے، ابو داؤد میں ہے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منی من ولدی فاطمہ، مہدی مجھ سے ہے بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے۔ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئتا ظلما وجورا، زمین کو عدل انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ اب یہاں یہ حدیث اکثر اور بیشتر لوگ بیان کرتے ہیں، اس بیان کے بعد سوال بھی رکھتے ہیں کہ دیکھیے جب مہدی آئیں گے تو پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ ظلم سے بھری ہوگی، اور وہ مہدی آئیں گے تو ایک جنگ کریں گے اور بہت بڑی جنگ ہوگی، اور جو ان کے ساتھ بہت بڑا اسلامی لشکر ہوگا، اور پھر وہ جو فتح حاصل کریں گے۔ یہ ساری باتیں آج سیریا اور فلسطین کی طرف سے آ رہی ہیں، ہمارے نوجوان بھی کر رہے ہیں، اور یہ سوال اس حدیث سے کرتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام جب آئیں گے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ تو اب اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ واقعتاً مہدی موعود علیہ السلام کے متعلق اس حدیث کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیے اس حدیث میں 4 باتیں ہیں، اس حدیث کے مفہوم میں 4 باتیں ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو تمام زمین کو یملأ الارض، زمین کو بھر دیں گے، عدلاً و قسطاً، عدل و انصاف سے، کما ملئتا، جیسے کہ بھری ہوگی، ظلماً و جوراً، ظلم اور زیادتی کے ساتھ بھری ہوگی تو اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو روئے زمین کا زمانے مہدی موعود علیہ السلام میں عدل و انصاف سے بھر جانا، یہ حقیقت میں بظاہر درست نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مفہوم کو گہرائی میں جا کر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زمین کو عدل و انصاف سے جو بھر دیں گے، یہ ظاہری معنی اس کے لینا درست نہیں ہے، کیونکہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام پوری زمین کے لیے نہیں، امت محمدیہ کے ناصر اور دافع ہلاکت امت بن کر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے اول میں ہوں، جس کے آخر میں عیسیٰ ہے، جس کے درمیان میں مہدی ہے، وہ ہلاکت سے عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے کہاں آئیں گے؟ میری امت میں آئیں گے۔ پوری زمین کو بھر دیں گے اگر لیں گے، اس کی تفصیل میں اور بھی آگے انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا، اپنے خیال کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن حدیث کے جو دوسرے حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی جو آئے گا اللہ کا نائب، اللہ کا خلیفہ بن کر، وہ دافع ہلاکت امت محمدیہ بن کر آئے گا۔ تو جب امت محمدیہ کے ساتھ خصوصیت ہوگی تو پھر ساری زمین میں عدل و انصاف کیسے بھرے گی؟ تو اس سے دافع ہلاکت امت محمدیہ، خاص امت محمدیہ سے ہی مراد ہوں گے مہدی موعود علیہ السلام۔ جو لوگ سچا کلمہ گو ہوں گے، جو لوگ ایمان والے ہوں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا پورا ایمان ہوگا، وہی لوگ مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت کی قبولیت میں آئیں گے، تصدیق کریں گے، اور انہی کے درمیان مہدی موعود علیہ السلام عدل و انصاف کریں گے کہ وہ امت محمدیہ کو بچانے کے لیے آئیں۔ یہ پہلی بات۔ اب دوسری بات، جب ہدایت کی بات ہو رہی ہے، عدل و انصاف کی بات ہو رہی ہے، زمین کے اندر
اللہ تعالیٰ کی حقانیت کو بھر دینے کی بات ہو رہی ہے، تو عدالت اور ہدایت کی جب بات ہو رہی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے زمانے میں جب ہم نظر کرتے ہیں، جن کی پوری نبوت کی عمر 23 سال گزری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال اپنی نبوت گزاری، اور اپنے پورے 23 سال نبوت کے دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے کر جو بلایا ہے، تو اس دور نبوت میں اسلام صرف حجاز اور یمن کے کچھ مقامات تک پھیلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو محبوب خدا ہے، رحمت للعالمین جس کی ذات ہے، آپ جو سید الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، سارے نبیوں کے سردار، سارے رسولوں کے سردار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص مقام رکھنے والے محبوب خدا، سارے عالموں کی رحمت جن کو بنا کر بھیجا گیا، جو شفیع المذنبین ہے، جو رحمت للعالمین ہے، وہ اپنے دور میں اپنے نبی ہونے کا، کہ وہ نبی صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی نبی ہے، انسانوں کے لیے بھی نبی ہے، نبیوں کے بھی نبی ہے، رسولوں کی نبی ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 23 سالہ زندگی میں صرف دو بڑے بڑے مقامات، دو بڑے بڑے ملکوں تک اپنی نبوت اور رسالت اور اسلام کو پھیلائے ہیں۔ حجاز اور بہت سارا حصہ ملک یمن کا تو سارے خطوں میں بھی نہیں پھیلی وہاں پر دعوت اسلام، تو جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو عدل و انصاف سے نہیں بھرے، تو یہ کیسے ہوگا کہ مہدی موعود علیہ السلام جو ان کے بعد ان کا تابع تام بن کر آئے گا، وہ کیوں کر پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں تک بھی اسلام پہنچانے کی کوشش کی، فرمایا ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ ابو لہب کے پاس آپ گئے، ابو لہب نے ایمان نہیں لایا، بلکہ اس نے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس ملعون نے مسلمانوں کو تکلیف دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں ہوتے، آپ کی نماز کو خراب کیا، آپ کے اوپر اوجھڑی لا کر ڈالی، آپ کھانا کھانے کے لیے تشریف فرما ہوتے، کھانے میں اونٹ کی اوجھڑی لا کر ڈال دیتا، ایسے تکلیفیں رشتہ داروں نے، خونی رشتہ داروں نے، سگے چچا تک، سچے چچا تک اللہ نے اس تک دین نہیں پہنچا، حضور نے پہنچایا، اللہ نے ہدایت نہیں کی۔ جب حضور کے زمانے میں پوری دنیا میں اسلام نہیں پھیلا، گھر کے رشتہ داروں تک اسلام نہیں پھیلا، یعنی کہ ایک اور شخصیت حضرت ابو طالب جو موافق دین اسلام تھے، مومن نہیں ہوئے لیکن مومنوں کی مدد کرتے تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت بچایا کرتے تھے، ان کی پرورش کیے، ان کا ساتھ دیے۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار بولا، اے میرے چچا، اے میرے پیارے چچا ابو طالب، ایمان لے آؤ اللہ کی ذات پر، اللہ ایک ہے، ایمان لے آؤ مجھ پر، میں محمد رسول اللہ کا آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول ہوں۔ کہا کہ تم محمد ابن عبداللہ ہو، محمد الرسول اللہ نہیں، اور کہا میں اپنے والد عبد المطلب کے دین پر ہوں اور اسی پر آپ کا خاتمہ ہو۔ موافق بھی رہے لیکن ایمان نہیں پہنچا، مخالف بھی رہے ایمان نہیں پہنچا، گھر کے اطراف میں ایمان نہیں پہنچا، پورے ملک عرب میں ایمان نہیں پہنچا، حجاز اور یمن کے مقامات تک ایمان پہنچا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو کر پوری دنیا میں اسلام نہیں پھیلائی، عدل و انصاف نہیں کیا، تو کیوں کر مہدی موعود علیہ السلام پوری دنیا میں انصاف کریں گے اور مسلمان سب کو کریں گے؟ اگر کریں گے یہ ایمان ہوگا تو مہدی موعود علیہ السلام کا مقام حضور سے بھی افضل و اعلیٰ ہو جائے گا، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یخفو اثری، وہ میرا اثر رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریب سیعود کما بدا، اسلام غریبی میں شروع ہوا، آخری وقت میں بھی غریب ہو جائے گا۔ کیا فرمایا؟ مہدی موعود علیہ السلام کی طرف فرمایا۔ تو حضرت گرامی، جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، کلمہ آخری وقت تک نہیں پڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا،
بہت غمگین ہوئے، خاموش ہو گئے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی، سورہ قصص کی 56ویں آیت اللہ نے نازل کی اور فرمایا انکا لا تہدی من احببت، اے نبی جس کو آپ محبوب رکھتے ہو اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ نبی جو نبی الانبیاء ہے، انبیاؤں کے بھی نبی ہے، جو اول تا آخر کے نبی ہے، جن کے نور سے ساری کائنات ہم آپ ہر شے بنی ہے، اس نبی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی لا تہدی من احببت، انکا لا تہدی من احببت، آپ اس کو ہدایت نہیں کر سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت دے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں اسلام نہیں پھیلائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف پوری دنیا میں نہیں کیے، خود خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے، تو کیوں کر مہدی موعود علیہ السلام ساری دنیا میں ہدایت پھیلائیں گے؟ جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منی یخفو اثری ولا یخفی، میرا اثر رکھے گا اور کبھی خطا نہیں کرے گا۔ تو حاضرین گرامی، یہی تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ انی عبداللہ تابع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طریقے سے دو باتیں ہمارے سامنے آ گئی کہ زمین کو عدل و انصاف سے نہیں بھریں گے۔ اب تیسری بات، اگر ساری دنیا کو عدل و انصاف سے ہدایت دے دیں گے، ساری دنیا میں عدل و انصاف بھر دیں گے، تو قرآن کی آیت کے خلاف بھی ہوگا۔ سورہ مائدہ کی 48ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، اگر اللہ چاہتا، ولیکن لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا، اللہ نے سب کو پوری سرزمین کو ہدایت نہیں دی، کہیں ہدایت ہے تو کہیں ضلالت ہے، کہیں باطل ہے تو کہیں حق ہے، کہیں دن ہے تو کہیں رات ہے، کہیں نور ہے تو کہیں اندھیرا ہے، کیونکہ فرق کرنے پر، اختلاف کرنے پر ہی ایمان بتایا جا سکتا ہے۔ جب اختلاف ختم ہو جائے گا تو دین بھی ختم ہو جائے گا، سارے ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر گناہگار کون ہوگا، خطاوار کون ہوگا، دوزخ کس کے لیے رکھی گئی ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، ولیکن لیکن اللہ نے نہیں کیا، لِنَبْلُوكُمْ، تاکہ تم کو آزمائے، مَا آتَاكُمْ، جو کچھ کہ تم نے حاصل کیا ہے، تم نے کمایا ہے، تم نے کفر کمایا ہے تو اس سے آزمائش میں ڈالے گا، تم نے ایمان کمایا ہے تو اس سے تمہاری پرسش ہوگی۔ تو اس طریق سے بھی امت ایک امت نہیں ہو سکتی، ایک انصاف نہیں ہو سکتا، ایک طریق، ایک راستہ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف میں ایک حدیث فرمائی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں افترقت الیہود علی احدی او اثنتین و سبعین فرقۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی والنصارى مثل ذلك، یہودی اور نصارہ، اہل یہود اور اہل نصارہ وہ بانٹ دیے جائیں گے 71 یا 72 فرقوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ یہودی 71 یا 72 فرقوں میں بانٹ دیے جائیں گے، وَسَتَفَرَّقَتِ الْأُمَّةِ عَلَى 73 فِرْقَةً، اور میری امت 73 فرقوں میں بانٹ دی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ یہودی اور نصرانی، نصارہ اور یہود 72 فرقوں میں بانٹے جائیں گے، اور جو میری امت ہوگی، یہ میری امت کی بات ہو رہی ہے، یہ میری امت کی ہلاکت کی بات ہو رہی ہے، اور اس امت کے اندر 73 فرقے کر دیے جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا، حضور نے فرمایا کلھا فی النار، جو یہود ہوں گے، جو نصارہ ہوں گے، اور میری امت میں جو 73 فرقے ہوں گے، کلھا فی النار، سارے کے سارے دوزخ میں ڈال دیے جائیں
جائیں گے۔ دیکھیے عدل و انصاف کہاں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ ایک انصاف پر ایک اسلام پر جمع نہیں فرمایا، ساری زمین کو اسلام میں نہیں بدلا، بلکہ فرمایا کلھا فی النار الا واحدہ، سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ قیلا کہا گیا من ہیا یا رسول اللہ، وہ کون ہوں گے جو نہیں جائیں گے، وہ ایک کون ہے؟ قال ما انا علیہ واصحابی، وہ ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ۔ کتنے بتلائے؟ عرب بتایا، مکہ بتایا، مدینہ بتایا، حجاز بتایا، یمن بتایا، عراق بتایا، کیا بتایا؟ جس پر میں اور میرے صحابہ۔ ہم کسی زمین سے تعلق نہیں رکھتے، ہم کسی خطے سے تعلق نہیں رکھتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بچے گا کون؟ جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے، اور میرے صحابہ جہاں ہوں گے وہاں بچیں گے۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تاروں کی طرح ہے۔ بِأَيِّكُمْ اِقْتَدَيْتُمْ، جس کسی کی بھی پیروی کرو گے تم نجات پاؤ گے، ہدایت پاؤ گے، لیکن میرے صحابہ کا تعلق زمینی اطاعت سے نہیں۔ حاضرین گرامی، اسی طریقے سے پیشوا مقرر نے جو آیت پیش کی تھی مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، کیا سمجھتے ہو کہ تم پھر جاؤ گے؟ پھر رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو زمین میں عدل و انصاف کرے گی، یہ فرمایا، جو نہیں پھرے گی، یہ فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرے گی۔ یہ دلیل ہے مہدویوں کی۔ ہم زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم خطوں سے، جگہوں سے، محلوں سے، گجرات سے، حیدرآباد سے، راجستھان سے تعلق نہیں رکھتے۔ مہدویوں کے لیے کیا دیش، کیا بدیش؟ مہدوی ہر جگہ مہدوی رہتا ہے، نمک ہر جگہ نمک رہتا ہے۔ حاضرین گرامی، تو اللہ کے فرمان سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ظاہر ہو گیا کہ تمام اہل اسلام ایک وقت میں ایک جگہ میں ہدایت نہیں پائے۔ کسی بھی نبی نے پوری دنیا میں عدل و انصاف نہیں کیا، تو پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر پوری زمین میں عدل و انصاف اور اسلام پھیلائیں گے؟ جب کسی 1,80,000 انبیاء نے نہیں کیا تو مہدی موعود علیہ السلام کیوں کر کریں گے؟ اور اس کی آخری دلیل بھی یہ ہے کہ سارے افراد انسان کا روئے زمین پر عدالت اور ہدایت پہ جمع ہونا اس بات سے بھی خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہی نہیں ہے کہ سارے کے سارے ہدایت پہ آ جائیں، کچھ ضلالت پہ رہیں تو کچھ ہدایت پہ رہیں۔ اسی لیے کرامن کاتبین رکھے گئے ہیں۔ اگر ہدایت ہی ہدایت ہوتی تو کرامن کاتبین میں دونوں بھی بھلائی لکھنے والے ہوتے، کوئی برائی لکھنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس کی 99ویں آیت میں ارشاد فرمایا، جو اللہ کی مرضی ہے وہ بتا رہا ہے اللہ، وَلَوْ شَاءَ، اگر اللہ چاہتا، ربو کا تیرا رب اگر چاہتا، لَآمَنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ، اگر اللہ چاہتا تو زمین میں جتنے ہیں سب کو ایمان دے دیتا، سب کو ہدایت دیتا، کلہم جميعا۔ قرآن کی آیت ہے، سورہ یونس کی 99ویں آیت میں، اگر اللہ چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زمین میں لَآمَنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، سب کو ایمان دے دیتا۔ وہ افا انت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، اور تم کیا زبردستی کرو گے لوگوں کو مومن بنانے کی؟ اللہ فرما رہا ہے اگر اللہ چاہتا تو سب کو مسلمان، سب کو مومن بنا دیتا، اور وہ مومن بنا سکتا تھا، تو پھر جب اللہ نے نہیں بنایا تو تم کیوں زبردستی کرتے ہو کسی کو مومن بنانے کے لیے؟ اور سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے 256ویں آیت میں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے جب اپنا پہلا دعویٰ رکن و مقام کے درمیان میں 901 ہجری میں فرمایا، حدیث کے الفاظ ہے اس دعوے کے تعلق سے کہ مہدی جب دعویٰ کرے گا تو سوتوں کو نہیں جگائے گا، بیٹھوں کو نہیں اٹھائے گا، بلکہ کہے گا اللہ کا حکم ہو رہا ہے، اور بندہ اپنی مہدیت کا
اعلان کرتا ہے مہدی موعود علیہ السلام کسی زمین کسی خطے سونے والوں کو بیٹھنے والوں کو لوگوں کو لیے نہیں، اللہ کے حکم سے آئے، اعلان کیے، ماننے والوں نے مانا، سننے والوں نے سنا اور ایمان لانے والوں نے ایمان کا لائے۔ حاضرین گرامی، اب آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ کیوں کر مہدی موعود علیہ السلام ساری زمین میں عدل و انصاف پھیلائیں گے۔ تو پھر فلسطین میں اور سیریا میں مہدی موعود علیہ السلام کے جو نعرے لگ رہے ہیں، مہدی آئیں گے ہم کو بچائیں گے، ایک جنگ ہوگی، یہ سارے دلائل سے وہ بات بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کوئی جنگی معاملہ کرنے کے لیے بلکہ اس جنگ کے لیے آئے ہیں جو تمہارے دلوں میں ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام اس حق و باطل کی جنگ کے لیے آئے ہیں جو تمہارے دل میں۔ ہر انسان کے پیدا ہونے کے ساتھ ایک فرشتہ ایک جن پیدا کیا جاتا ہے اور وہ دونوں تم کو ہلاکت میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نفس لوامہ ایک ہوتا ہے جو اچھائی کا حکم دیتا ہے اور ایک نفس امارہ ہوتا ہے جو تم کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ ان دو نفسوں میں حق و باطل کے جھگڑے میں جب نفس مطمئنہ بنتے تو بہتری بنتے۔ وہ نفس مطمئنہ بنانے کے لیے مہدی موعود علیہ السلام کی ذات آئی ہے، نہ کہ لوگوں کو بدلنے کے لیے، زمین کو بدلنے کے لیے، زمین پر قبضے کرنے کے لیے، جنگیں لڑنے کے لیے نہیں، بلکہ خود سے خود کی جنگ، اپنے سے اپنی جنگ۔ کہا گیا کہ فرعون پہ لعنت بھیجنا چاہیے، شیطان پہ لعنت بھیجنا چاہیے، یزید پہ لعنت بھیجنا چاہیے، ماؤد نے فرمایا خود کے دل پر لعنت بھیج کے اس کے اندر فرعون بیٹھا ہوا ہے، ساز و سامان ملتا ہے تو فرعونیت ظاہر کر دیتا ہے، اس فرعون کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندے کو بھیجا۔ یہ حق و باطل کی جنگ ہے۔ تو حاضرین گرامی، مہدی موعود علیہ السلام دین کے خزانے، رشد و ہدایت کے خزانے لٹانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اب اس حدیث کی مراد یہ ہوگی کہ مہدی موعود علیہ السلام یملأ الارض قسطا وعدلا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ جس زمین پر کھڑے ہوں گے وہاں انصاف کی بات کریں گے، جن لوگوں کے پاس وہ بات کریں گے وہ نزدیک آئیں گے، ان سے انصاف کی بات کریں گے اور ان سے انصاف یہ کریں گے کہ ان کی حقیقت کو ظاہر کریں گے اور اس حقیقت سے ملائیں گے۔ یہ مہدی موعود علیہ السلام کی شان ہوگی، اور وہی حق و باطل مہدی موعود علیہ السلام نے کیا، زمین پر بھی کیا۔ جب جون پور میں تھے تو حسین خان شرقی رائے دلپت کے ساتھ جب جنگ کیا، جب میدان میں ہار ہو رہی تھی، سلطان حسین شرقی نے کہا کہ اب ہمارے قصے ختم ہونے والے ہیں، اب ہمارے ارادے پست ہونے والے ہیں۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے دیکھا نیچے حق و باطل کی جنگ ہو رہی ہے، 313 کے ساتھ آپ اوپر کھڑے ہیں، لیکن مہدی موعود علیہ السلام جب اترے، نصر من اللہ، وہ فتح قریب کہا، موعود کا آنا ہوا، حق آ گیا، باطل سب مٹ گیا۔ ظاہر میں بھی مہدی موعود علیہ السلام نے جس میدان میں، جس جگہ پر، جس 30 مقامات پر ہجرت کیے ہیں، اس مقام پر جو ملا اس کے سامنے حق اور باطل کر کے صاف کر دیا۔ حاضرین گرامی، جب ملک برہان الدین احمد آباد میں آئے، بڑے امیر تھے، فاضل تھے، عالم تھے، مہدی موعود علیہ السلام نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی آیت فرمائی اور کہا کہ اللہ کی نیکی کو اس وقت پا سکو گے جب اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے حوالے کر دو گے۔ ان کے دل میں جو باطل تھا اس کو حق میں بدلنا شروع کیا اور انہوں نے فوراً اس باطل کے ساتھ آئے اور کہا کہ یہ تلوار دیتا ہوں، یہ گھوڑا دیتا ہوں۔ کہا کیوں دیتے ہیں؟ کہا کہ یہ جو ہے سو میری سواری ہے، اس کی وجہ سے میں شان رکھتا ہوں اور میری حفاظت کرتا ہے، تلوار میری شان ہے، میری حفاظت کرتی ہے۔ فرمایا جس کی حفاظت زیادہ کر رہے ہو خدا وہی مانگ رہا ہے، اور باطل چھوٹ گیا، یہاں تک کہ حضرت ملک برہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدہوش بے ہوش ہو گئے اور کھڑے ہونے کے ساتھ تلوار گھوڑا نہیں، اپنا سارا گھوڑا لٹا دیا اور کر کے دنیا کر لیے۔ یہ تھی مہدی موعود علیہ السلام کی حق کی تعلیم۔
یہ مہدی موعود علیہ السلام حق دینے کے لیے آئے تھے۔ اسی طریقے سے جب پٹن کے قریب آئے مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا بوئے ایمان نہیں آئے یہاں سے، ایمان کی بو آ رہی ہے۔ حالی مہدی موعود علیہ السلام باڑی وال کے قریب پہنچ رہے ہیں اور ایک مجذوب تھے جو کپڑے نہیں پہنتے تھے، حضرت رکن الدین مجذوب کیا تھا ان کے پاس، ان کی ولایت کا معاملہ الگ تھا، وہ ایک الگ راستے سے چل رہے تھے، لیکن اللہ کی جانب سے جو حق بن کر حق ہو کر حق پھیلانے کے لیے جب آیا تو دور سے ہی حضرت رکن الدین مجذوب کی ولایت میں تاثیر آنے لگی۔ وہ اثر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخفو اثری، وہ اثر ان کے پاس ابھی قریب نہیں آئے ہیں، دور سے ہی اس روحانیت کا اثر آنے لگا، جاذبیت آنے لگی، وہ نیاز ملنے لگی۔ کہا کہ لاؤ کپڑے، آنکھوں والا آ گیا ہے، وہ حق والا آ گیا۔ ولیوں کے اندر، مجذوبوں کے اندر بھی باطل کو آپ نے مٹا دیا اور حق کی شمع آپ نے روشن فرمائی۔ اسی طریقے سے ایک آخری بات کرتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ حضرت گرامی، جب امامنا مہدی موعود علیہ السلام جونپور سے سفر اپنا شروع کیے، اپنی ہجرت شروع کیے، اپنی تبلیغ شروع کیے، حکم خدا ہوا اے سید محمد جونپوری اپنا دعوی مہدی کرنے کے لیے حج بیت اللہ کے لیے جاؤ اور وہاں جا کر دعویٰ کرو۔ اس حج بیت اللہ میں جا کر دعویٰ کرنے کے لیے آپ نے سفر شروع کیا۔ جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں اعلان نبوت کرنے کا حکم اللہ نے دیا، آپ وہ آیات قرآنی جو دل پر اثر کیے اس کو گھر آئے سنبھالے، اور جب سنبھالنے کی پوری طاقت اللہ نے دی، آپ نے ایک ٹیلے پر چڑھے۔ کہاں چڑھے؟ مکہ میں چڑھے، وہیں چڑھے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے ہیں، مہدی بھی وہیں چڑھے، وہیں مکہ میں دعویٰ کیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کی دعوت دیتا ہوں، اور میرے محمد میرے جیسے نبی اور رسول ہونے کی تم کو دعوت دیتا ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں دعوت دی تھی؟ مکہ میں دعوت دی۔ السلام کو 12 سال کے جذبے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جذبے سے باہر آنے کے ساتھ فرمایا اے سید محمد جونپوری، ہم نے تم کو خاتم ولایت محمدیہ کا اعزاز دیا ہے، دافع ہلاکت امت محمدیہ بنایا ہے، مبین کلام اللہ فرقان اللہ بنایا ہے، تمہیں امر اللہ معمور من اللہ بنایا ہے، لہذا اپنے معاملے کو ظاہر کرنے کے لیے اسی مقام پر جاؤ نہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور وہی رکن و مقام کے درمیان مکہ میں کھڑے ہو کر اپنی مہدیت کا دعویٰ فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تم بھی وہیں پر مہدیت کی حقانیت کا اعلان کرنا۔ لہٰذا مہدی موعود علیہ السلام اس اعلان کے خاطر مہدی موعود علیہ السلام سفر شروع کرتے ہیں۔ جونپور سے نکلے دانا پور گئے، دانا پور سے نکلے کالپی گئے، کالپی سے نکلے چندیری گئے، چندیری سے نکلے چاپانیر گئے، چاپانیر سے نکلے مانڈو گئے، مانڈو سے نکلے دولت آباد گئے، دولت آباد سے نکلے احمد نگر گئے، احمد نگر سے نکلے برہان پور گئے، برہان پور سے نکلے گلبرگہ گئے، بیدر گئے، سیتا پور گئے، گلبرگہ گئے، بیجاپور گئے، پھر وہاں سے ڈابل بندرگاہ گئے، وہاں سے جدہ کے لیے جہاز کا سفر کیا، جدہ گئے، جدہ سے پھر مکہ گئے اور وہاں جا کر دعویٰ کیا، اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خراسان کا ذکر کیا تھا کہ خراسان کی برف کی پہاڑیوں سے بھی جانا پڑے تو مہدی کو جو سو ماننا۔ مہدی موعود علیہ السلام وہاں سے واپس آئے اور واپس آپ دیوبندر آئے، دیوبندر سے کھمبات آئے، کھمبات سے آپ احمد آباد آئے۔ 903 ہجری میں تاج خواہ سالار کی مسجد میں آپ نے جو سو اپنا دعویٰ فرمایا، اور اس کے بعد وہاں سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام 1637 گئے، وہاں سے مقام سعود گئے، پھر وہاں سے پٹن گئے، اور پٹن سے پھر بڑلی گئے۔ 905 ہجری میں مہدی موعود علیہ السلام نے دعوے موقت فرمایا، اور پھر بڑلی سے مہدی موعود علیہ السلام جالور گئے، جالور سے ناگور گئے، ناگور سے جیسلمیر گئے، جیسلمیر سے ٹھٹا گئے، ٹھٹا
طرح سے کہا گئے، ہندار گئے، ہرات گئے، فرا گئے، خراسان کے مقامات پر گئے، یہ سارے مقامات مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ وہ خراسان کی پہاڑیوں پر بھی ملے تو برف پر سے رینگ کے جانا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرمان کو مہدی موعود علیہ السلام نے پورا کیا۔ اور جب فرا مبارک جو آپ کا آخری مستقر ہے، جو آپ کا مقام مدفن ہے، جو آپ کا مقام جائز ہے، اس مقام پر جب مہدی موعود علیہ السلام پہنچتے ہیں تو فرا میں پہنچتے ہی تمام سپاہی جو حسین مرزا بادشاہ کے سپاہیاں تھے وہ تمام مہدویوں کو اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے قافلے کو وفد کو گھیر لیتے ہیں اور ان کے ہتھیار چھین لیتے ہیں، سواریاں چھین لیتے ہیں، پالکیاں چھین لیتے ہیں، گھوڑے چھین لیتے ہیں، یہاں تک کہ کھانے پینے کی اشیاء، کھانے پینے کی چیزیں بھی چھین لیتے ہیں، ساری چیزیں چھین لیتے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام کچھ نہیں بولتے، کیوں؟ کیونکہ احمد آباد کی سرزمین میں مہدی موعود علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ مہدی اور مہدی کے ماننے والوں کے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ لوگوں کے لیے حلال ہیں۔ آؤ آؤ، ہم کو مارو، ہم کو لوٹو، تمہارے لیے سب جائز ہے۔ یہ مہدی موعود علیہ السلام نے احمد آباد کے ہی راستوں میں فرما دیا تھا۔ مہدی موعود علیہ السلام اور مہدویوں کو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن اس وقت ان سپاہیوں کا ایک سپہ سالار سرور خواہ علمدار فوج جو تھا وہ اپنے گھر میں، اپنے مستقر پر اپنے گھر میں سو رہا تھا۔ اچانک اس نے خواب دیکھا، خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے سرور خواہ، وہ جو اللہ والا آیا ہے وہ میرا فرزند خاص ہے، اس کے اوپر یہ مظالم نہ ڈھاؤ جو تمہارے سپاہی ڈھا رہے ہیں۔ اور یہ بولنے کے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات کے ساتھ اس کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہوا، شدت کا درد ہونا شروع ہوا۔ اس درد کی وجہ سے اس کی نیند ٹوٹ گئی، وہ اٹھ کے کھڑا ہوا، سپاہیوں سے دریافت کیا تو پتا چلا کہ فرا کی سرحدوں کے پاس ایک باغ ہے، اس باغ میں قافلہ روک دیا ہے اور ان کے سارے ساز و سامان سپاہیوں نے لوٹ لیے ہیں۔ لہذا وہ سرور خان فوراً دوڑتا ہوا، بھاگتا ہوا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے اور مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے اپنا خواب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور کو دیکھا تھا وہ فرماتا ہے، بولتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میرے پیٹ میں شدت کا درد ہو رہا ہے، میں تڑپ رہا ہوں۔ مہدی موعود علیہ السلام حق پانی کو لے کر فسردہ کرتے ہیں، دیتے ہیں اور وہ باطل کا درد چلا جاتا ہے۔ ہر چیز میں حق ہے اور ہر چیز میں باطل ہے، اور حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، کیونکہ باطل تو مٹنے ہی والا تھا، تو لہٰذا اس کا درد چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ شخص، وہ سرور خاں کہتا ہے کہ آپ بڑے اللہ والے دکھتے ہیں، مجھے معاف کریے کہ میرے سپاہیوں نے آپ کے ساز و سامان کو لوٹ لیا، بتائیے کون کون سی چیزیں آپ کی لوٹ لی گئی، کتنے ہتھیار تھے، کتنے گھوڑے تھے، کتنے آسائش کے سامان تھے، کتنے آرائش کے سامان تھے، کتنے کھانے پینے کی چیزیں تھے۔ مہدی موعود علیہ السلام کی زبان مبارک پر اس فرمان پر قربان جائیے۔ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جو چیز چھیننے کی تھی وہ کوئی نہیں چھین سکا اور نہ کبھی چھین سکتا، وہ اللہ کی طلب ہے۔ تم نے ہر چیز چھیننی تھی چھین لی، لیکن ہم سے وہ چیز نہ چھین سکے اور نہ کبھی چھین سکتے، اور وہ خدا کی طلب ہے۔ یہ الفاظ مہدی موعود علیہ السلام کے سرور خاں پہ ایسے گھر کر گئے کہ اب اس کے پاس جو باطل ایمان تھا وہ چلا گیا اور جو صادق ایمان تھا وہ فوراً آ گیا، حق کا ایمان آ گیا۔ اس نے مہدی موعود علیہ السلام کے بارگاہ میں تصدیق کی، ایمان لے آئے، اور پھر گورنر خراسان، گورنر فرا کو خط لکھا جس کا نام میر ذوالنون تھا۔ کہا کہ میں ایمان لا چکا ہوں، میں ایمان لا چکا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایمان لا لیجئے۔ تو میر ذوالنون خط میں جواب دیتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے جھوٹے دعوے دار مہدی کو مارا ہے، ہم نے ان کا قتل کیا ہے، لہٰذا ہم اگر یہ سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام حق مہدی ہونے کا دعویٰ فرماتے ہیں تو ہم ان کو جانچیں گے، ان کی تفتیش کریں گے، اس کے بعد ہی ہم ان کے اوپر ایمان لائیں گے۔
تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام وہی ہیں اور ان کا قافلہ بھی وہی ہے. میر ذوالنون وہاں پر ایک بڑے اپنے وفد کے ساتھ، لشکر کے ساتھ طبل بجاتے ہوئے، شور و غوغا کرتے ہوئے، اپنی حکومت کا رسوخ جمانے کے لیے، دبدبہ جمانے کے لیے مہدی موعود علیہ السلام کے اس بارگاہ میں، اس دربار اقدس میں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے جو سو کلام کا بیان ہوتا ہے، وہاں مراد اللہ بیان ہوتا ہے، اس مبین کلام اللہ کے بیان میں آیا. اور آنے کے بعد دیکھتے کیا ہیں، مہدی موعود علیہ السلام ایک چھوٹی سی اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا کلام پڑھ کر مہدی موعود علیہ السلام بیان قرآن فرما رہے ہیں. مہدی موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایمان والوں کا ولی ہے جو لوگوں کو، ایمان والوں کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف نکال دیتا ہے، باطل سے حق کی طرف نکال دیتا ہے. مہدی موعود علیہ السلام کا یہ بیان جاذبیت وہ اثر رکھ رہا تھا کہ میر ذوالنون جگہ بنانے کے لیے، اپنے آپ کو مہدی موعود کے نزدیک بٹھانے کے لیے جب راستہ بنانے لگے، جگہ بنانے لگے، مہدی موعود علیہ السلام کی نظر پڑی جس کو مہدی موعود علیہ السلام نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے. فرمایا میر ذوالنون جہاں چلی بیٹھ جاؤ. وہ دبدبہ مہدی موعود علیہ السلام کا، وہ مہدی موعود علیہ السلام کے اندر حق کا معاملہ چل رہا تھا، امر اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا راز کھل رہا تھا. اس درمیان جب میر ذوالنون سامنے آ گئے تو ایک جلالی کیفیت ہوئی. فرمایا جہاں جگہ ملی بیٹھ جاؤ. وہ جو اپنا دبدبہ ڈالنے آیا تھا موعود کے دبدبے میں آ گیا اور فوراً جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے. اور اس کے بعد مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے بیان کو ختم کرنے کے بعد میر ذوالنون کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ اے میر ذوالنون، کیا معاملات ہمارے ساتھ طے کرنے والے ہو، کیا سوالات ہمارے ساتھ کرنے والے ہو، ہماری حقانیت کے کون سے تم کو جو سو راز معلوم کرنے ہیں پوچھو. جبکہ میر ذوالنون نے اپنی زبان تک نہیں کھولی، کس ارادے سے آیا ہے نہیں بتایا، لیکن مہدی موعود علیہ السلام وہ حق بھی تھے، وہ حق کی نظر رکھتے تھے کہ دلوں کے حال جان لیتے تھے اور دماغوں کے اندر کی باتیں جان لیتے تھے. مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، ہماری حقانیت کو کیا جانچنا چاہتے ہو، جانچو. میر ذوالنون نے کہا ہم نے حق مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے، جو حق مہدی ہوگا، جو موعود ہوگا، اس کے تعلق سے سنا ہے کہ ہتھیار اس کے اوپر کام نہیں کرتا. مہدی موعود علیہ السلام نے فوراً سے اپنی تلوار نکال کر میر ذوالنون کے ہاتھوں میں دے دی اور فرمایا میر ذوالنون پوچھتا کیا ہے، کر کے دیکھ لے. میر ذوالنون نے فوراً سنتے ہی کھڑے ہوئے اور تلوار میان سے نکالی اور ہاتھ اونچا کیا. اونچا کرنے کے ساتھ ہی ہاتھ شل ہو کے رہ گیا، ہاتھ میں کوئی جان نہیں رہی. پھر مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا میر ذوالنون کیا ہوا، تلوار چلتی کیوں نہیں ہے، کوشش کرو. دوسرے ہاتھ میں تلوار لی، پھر کوشش کی، ہاتھ اٹھایا، پھر ہاتھ چھل ہو گیا. پھر دوسرا ہاتھ کو افاقہ ہوا، پھر تیسری مرتبہ بھی کوشش کی اور پھر ہار گیا. اور ہارنے کے بعد کہنے لگے کہ مہدی موعود علیہ السلام پر واقعی تلوار کام نہیں کرتی. تو مہدی موعود علیہ السلام نے اس حدیث کا مقام و مرتبہ، اس کی مراد مہدی موعود علیہ السلام نے سمجھائی کہ ہتھیار کا کام کاٹنا، پانی کا کام ڈبونا، آگ کا کام جلانا، یہ تینوں بھی مہدی پر صادق نہیں ہوگی. اس کا مفہوم یہ ہے کہ مہدی موعود پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا. جو حق مہدی ہوگا اس کے اوپر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کوئی غلبہ نہیں پا سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مرگ تک آخر تک پہنچے اور بستر پر اپنی وفات اور وصال پائے ہیں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ایک ثبوت ہے کہ اللہ نے فرمایا آپ پر غالبانہ، ہم پر غالبانہ ہے، یہ ناممکن ہے. اسی طریقے سے مہدی پر غالبانہ، رسول اللہ پر غالبانہ ہے، کیونکہ مہدی موعود علیہ السلام رسول اللہ کا اثر رکھتے ہیں. المہدی منی یخفو اثری، میرا اثر رکھتے ہیں. جب محمد پر غالب نہیں آ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم تو مہدی پر بھی غالب نہیں آ سکتے. حاضرین گرامی، وہ سمجھ گئے
ہتھیار چھوڑ دیا. اس کے بعد کہنے لگے کہ میرا ایک سوال ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, یہ بھی ہمارے نوجوانوں کو سیکھنا چاہیے, یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا و ما فیہا میں جتنے بھی ایمان والے ہیں ان تمام ایمان والوں سے سب سے بڑا ایمان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان. اگر ایک جھگڑے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان رکھ دیا جائے اور پوری دنیا کے مومنوں کا ایمان دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان بھاری ہوگا. آپ بتلائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ بڑا ایمان کس کا ہے؟ سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کا ہے یا نہیں؟ جو آج بھی بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ خلیفہ رسول ابو بکر صدیق کا مقام سب سے بڑا حضور کے بعد ہے. اللہ کے خلیفہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا تم نے موازنے میں ابو بکر اور پوری امت کے مسلمانوں کا ایمان رکھا ہے. میں تم سے پوچھتا ہوں اگر ایک ترازو میں حضور کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے ترازو میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان رکھ دیا جائے, بتاؤ کس کا ایمان بھاری ہوگا؟ کہا کہ کیا پوچھنا, حضور کا ایمان سب سے بھاری ہوگا. کہا کہ میں وہی ایمان لے کر آیا, میں وہی ایمان رکھتا ہوں کہ یقو اثری کا مقام ہے میرا, یہ مقام ہے میرا. اور اس کے بعد آیت کی تلاوت فرمائی. مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کیسے دے جبکہ حضور آپ ان کے درمیان ہیں. وہ بے ایمان ہے لیکن آپ ایمان والے ہیں, تو آپ کے ہونے سے ان کو نہیں تکلیف دی جا سکتی, ان پر عذاب نہیں آ سکتا. تو جہاں حضور کے ایمان کی بات ہو رہی ہے وہاں مہدی موعود کا ایمان بھی وہی مقام رکھتا. اس کے بعد سوال کیا کہ ہم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو لطیف الخبیر, کہ آنکھیں اس تک نہیں پہنچتی, وہ آنکھوں تک پہنچتا ہے. اس کی تفہیم کیجئے کہ آپ دیدار خدا کی بات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدرک الابصار, کہ اللہ تعالیٰ تک آنکھیں نہیں پہنچ سکتی. تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یقیناً آنکھیں اس تک نہیں پہنچتی, لیکن جب وہ چاہتا ہے, وہ جب اس کی مرضی ہوتی ہے کہ اس کی آنکھوں تک پہنچوں, تو اس کی آنکھیں وہ بنا دیتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہے. وہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا اور فرمایا من کانا فی ہذی اعما فہو فی الآخرۃ اعما, جو دنیا کا اندھا ہوگا وہ آخرت کا اندھا ہوگا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کی دعوت پیش کی ہے کہ میں بلاتا ہوں تم کو اللہ کے راستے پر, اس راستے پر جو دیدار کا راستہ ہے میں بلاتا ہوں, اور میرے بعد مہدی موعود بھی بلاتا ہے. جب دیدار کی بات ہے اور دیدار دنیا میں کی بھی بات ہو رہی ہے, تو پھر اندھے کیسے رہیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کا ادراک کیوں کر نہیں ہوگا؟ اگر وہ رب قدیر دکھانے کے لیے آئے تو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ تم نہیں دیکھ سکتے, مگر وہ جب اس کی مرضی سے دکھانا چاہتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں. یہ مہدی موعود علیہ السلام نے ان 3 سوالات کے جواب دیے. حضرت میر ذوالنون نے کہا کہ میں کچھ دیر کا وقفہ چاہتا ہوں, میں کچھ دیر کے لیے کہیں جانا چاہتا ہوں. اجازت لی, گئے اور کچھ دیر بعد واپس آئے. اللہ کی طرف سے ہدایت ملی اور انہوں نے فوراً کہا آمنا و صدقنا, میں ایمان لایا اور میں نے تصدیق کی. اس طریقے سے مہدی موعود علیہ السلام نے ہر دور میں جہاں جہاں بھی جس زمین پر قدم رکھا, چاہے وہ ہندوستان کی سرزمین تھی, مکہ مکرمہ کی سرزمین تھی, یا پھر جو ہندوستان سے ہٹ کر خراسان کی زمین تھی, جہاں جہاں جس دور کے بادشاہ کے پاس آپ نے قدم رکھا, جس خطے میں آپ نے قدم رکھا, جس زمین پر قدم رکھا, آپ نے ہدایت کی بات کی, آپ نے عدالت کی بات کی, آپ نے انصاف کی بات کی. جو آپ سے ملا وہ متاثر ہوا, کبھی ابھی ایمان لایا, تھوڑی دیر بعد ایمان لایا, کچھ دن اور بعد ایمان لایا, لیکن جو مہدی موعود علیہ السلام سے ملا وہ ایمان کے بغیر نہ رہ سکا. اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے حدیث کے الفاظ بالکل ثابت ہوتے
ہیں کہ یملؤ الارض قسطا وعدلا، کہ مہدی موعود علیہ السلام جس زمین پر قدم رکھتے ہیں وہ عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں، وہ ہدایت کی بات کرتے ہیں، اور جو ان سے ملنے لگا ان کی صحبت میں رہا واقعتاً اس نے ہدایت پائی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ ہم کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ سیرت کے جو گوشوں کو ہم یہاں سماعت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سیرت کے حصوں کو، گوشوں کو، ان تمام مہدی موعود علیہ السلام کے سیرت کے حصوں کو ہمارے دلوں میں جو ہمیشہ کے لیے قائم رکھے۔ ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم یہ واقعات اپنے بچوں کو دیں، اپنے بچوں کو سکھائے کہ یہ بھی ایک تبلیغ ہے، یہ بھی ایک ہجرت ہے کہ اس دل سے اس دل تک ڈالنا، یہ بھی تو ہجرت ہے۔ یہ کرو تاکہ نسلوں میں مہدویت قائم رہے اور مہدی کا وہ فرمان باقی رہے کہ مہدی وہ مہدویہ تا خام قیامت باشد۔ اللہ سے دعا ہے اللہم احیینا فی المہدویین و امیتنا فی المہدویین واحشرنا یوم القیامت فی زمرۃ المہدویین۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔